मालेगांव शहर की तमाम प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई, मुफ्ती साहब ने किया ऐलान। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल काशमी साहब ने लश्कर वाली ईदगाह पर अपनी बेबाकी से मालेगांव शहर के अंदर जो अदारे स्कूलें बड़ी बड़ी चल रही है, जो दुकान खोल के बैठे हुए और कई करोड़ों रुपए का घोटाला किए हैं, आम जनता के पैसों का गैर उपयोग किए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी ऐसा इशारा दिए। स्कूल के मैनेजमेंट जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज कई सालों से आवाम का खून चूस रहे हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा इशारा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने ईदगाह के मौके पर ईदगाह के दिन ईदगाह ग्राउंड पर दिया और उनको सख्त हिदायत दी कि अपने जो भी काले पीले काम है वो जल्द से जल्द बंद कर दे और जो किया है उसकी भरपाई कर दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने एकदम बेबाकी से कहा कि आप लोग जो भी स्कूल मैनेजमेंट के लोग काला पीला कर रहे हैं और गरीबों की पढ़ाई के नाम पर खून चूस रहे हैं, वो तुरंत तो बंद करे। नहीं करने की सूरत में हज़रत मौलाना इस्माइल कासमी साहब ने खुला आह्वान कर दिया है कि आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं ईदगाह का ये बयान और इस वीडियो को आप पूरा। 122 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। देर सवेर इंक्वायरी आएगी, आप पे खौफ ना रहे, यौमुल हिसाब सबका आता है। और ऐसे ही लोग हमारे पीछे पड़े हैं और तुम भी हमारे हम मजहब हो, जो भी तुम्हारा काला पीला है वो देर सवेर सामने आएगा। अपनी सुख की जान दुख में मत डालो, लोगों का इस्तेहसाल मत करो, मौके फराहम करने पड़ेंगे। हम कोई 100, 200 और 1000, 2000 की तादाद में नहीं है, हमारी तादाद 20 करोड़ है, बल्कि देखा जाए तो इससे ज्यादा है। आप अगर हमें पीछे रखने की कोशिश करेंगे तो देश आगे नहीं जा सके। इस मुल्क के हुक्मरानों से, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो या बम्बई में बैठे हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए। और यही बात मुल्क में एक सियासी पार्टी के जब उनका पहला इक़्तिदार आया तो उसके वजीर आजम वाजपेयी ने ये नसीहत की थी कि मुल्क में सूबे गुजरात में जब फसाद हुआ था तो उस मुल्क के वजीर आला को ये पैगाम दिया था कि तुम्हें राजधर्म निभाना चाहिए। रियाया में सब तरह के लोग, आपके हम मजहब भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनका मजहब और धर्म अलग है, लेकिन वो आपकी रियाया है और आपकी हुकूमत में रह रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप राजधर्म निभाएं और हर एक को उसका हक दें। दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को और बंबई में बैठे हुए हुक्मरानों को मैं यही कहूंगा, वाजपेयी जी का वो जुमला, वो नसीहत आप याद करें कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। इस मुल्क में अगर एक आंख की हैसियत आपकी है तो दूसरी आंख माइनॉरिटीज की, दूसरी आंख हमारी है। एक आंख आप अगर फोड़ दोगे तो आपकी एक आंख जाए होगी और आप काने हो जाएंगे और ये मुल्क काना हो जाएगा, ऐबदार हो जाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आज जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं इस मुल्क में, हम आज से नहीं है, सदियों से हम रहते आए और हमारे आबा व अजदाद ने और मजहब इस्लाम के मानने वालों ने मुसलमानों में जो पिछड़े हुए लोग हैं, मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की फलाह व बहबूद और उनकी जरूरत की तकमील के लिए अपनी जायदादें, अपनी अमलाक उन्होंने, अपनी प्रॉपर्टीज उन्होंने वक्फ की। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के पास औकाफ है ऐसा नहीं है, हर मजहब के मानने वाले क्रिश्चियन लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, पूरे मुल्क में फैली हुई है।
हिंदुओं की, उनके मंदिरों की हजारों लाखों एकड़ जगह इस मुल्क में है। सबको छोड़ करके आपने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया और आप वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके मुसलमानों से उनकी जायदाद छीनना चाहते हैं और आप हमें झांसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारी फलाह और बहबूद के लिए और औकाफ की हिफाजत के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। तो पहले आप अपने औकाफ की हिफाजत कर लें। हिंदू मंदिरों में जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं और जाए और बर्बाद हो रही हैं, आप उनकी हिफाजत कर लें। अभी कल के अखबार में, परसों के अखबार में मैंने पढ़ा कि इस मुल्क के एक बहुत नामी गिरामी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा कर लिया था और अब जाकर के एक लंबा जमाना कोर्ट में गुजरने के बाद अब वो प्रॉपर्टी वहां गुजार हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पहले अपने घर की फिक्र करें। क्या है चश्मे नमनाक, जरा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। वक्फ की कोई जरूरत नहीं थी, वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल की लाने की, लेकिन आप ले करके आए हैं। मुल्क का मुसलमान अपने अकाबरीन और बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक चले। जमीयत उलमाए हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो और मुल्कों के अकाबरीन और बुजुर्गान दीन जो तय करेंगे मुल्क का मुसलमान मेन बिल के ताल्लुक से उसी रास्ते को इख्तियार करेगा। हमें पता है कि गांव के सामने राव की चलती नहीं है। जब 20 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे कि हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, तो आपको बिल वापस लेना पड़ेगा। माजी में शाह बानो केस का मुकदमा था और मुतल्लका के लिए तादमे हयात ये तय किया गया था कि इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक नानो नफ्ता दिया जाएगा। ये हमारी शरीयत इस्लामिया के हुक्म के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, वक्त की हुकूमत को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से हमारे अकाबरीन ने ये तय किया है कि ये हमें मंजूर नहीं है, इसको कैसे रद्द किया जाएगा और वापस लिया जाएगा, वो जो रास्ता तय करेंगे उस रास्ते पर हम आएंगे। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क का नागरिक और शहरी होने के एतबार से अपनी हैसियत, अपना मकाम बनाना होगा। मुल्क की आज़ादी के बाद से इस मुल्क में मुसलमानों को पीछे रखने के लिए और इस मुल्क में मुसलमानों को उनके हक से महरूम करने के लिए जो भी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने यही किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब यूपीए की हुकूमत के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने एक कमीशन तश्कील दिया, उस कमीशन ने सर्वे करने के बाद इस मुल्क के मुसलमानों की हालत पर जो रिपोर्ट पेश की, वो रिपोर्ट ये थी कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क में दलितों से ज्यादा पसमानदा है। जाहिर बात है ये हमारी हालत एक दो दिन में नहीं हुई। मुल्क की आजादी से लेकर के जो लोग बरसरे इख्तिदार रहे वो हमें हमारे हक से महरूम करते रहे और इस मुल्क में हमें दलितों से ज्यादा पसमानदा कर दिया गया। मैं आज इस ईदगाह के मैदान से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी हैसियत पहचानिए, आप अपने बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए, आप 2 जोड़े कपड़े कम बनाइए, खाने पीने पर थोड़ा रूखी सूखी खा लीजिए, एक वक्त फाका कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाइए। आपके बच्चे पढ़ लिख करके जब आला तालीम याफ्ता होंगे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल संवर जाएगा, आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। आपसे कोई आपका हक छीन नहीं सकेगा। आपको दुनियावी एतबार से अपने बच्चों को आला तालीम दिलाइए। जब तालीम आएगी आप में शऊर आएगा, आपको अच्छे बुरे की तमीज हासिल होगी और अब मुल्क का कानून, संविधान,
نامعلوم ہونے کی وجہ سے جس طرح آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جاتا ہے، تعلیم آنے کے بعد آپ اپنا حق بھی لے سکیں گے اور کوئی آپ پر ظلم کر لے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ابھی جنم داخلے کے معاملے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ لا علمی اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے حالات ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر تعلیم اپنے پاس ہوگی تو ہمارا ایک مقام ہوگا، ایک حیثیت ہوگی اور کوئی ہمیں ہمارے حق سے محروم نہیں کر سکے گا۔ دینی اعتبار سے ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کتاب کو مانتے ہیں، ہمارا دھرم ایک ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کی پاسداری کرنا ہے، ہمیں ملک کے قانون کے خلاف بھی نہیں جانا ہے اور اپنی شریعت کے خلاف بھی نہیں جانا ہے۔ ہمیں اپنا اس ملک میں اپنی زندگی، اپنا مقام بچائے رکھنے کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ملک میں رہتے ہوئے انلیگل کام، غیر قانونی کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کا غیر قانونی کام دیکھتے ہوئے بھی روکتے نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن ایک دن پکڑ آئے گی۔ آج ملک میں جو بلڈوزر کی سیاست چل رہی ہے اس کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے این او سی اور پرمیشن لیے بغیر اپنا مکان بنایا تھا۔ آج جو لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں انہیں غیر قانونی کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم غیر قانونی کام کر لو، جس دن تمہارے خلاف کارروائی کرنی ہوگی یہی غیر قانونی کیا ہوا کام آپ کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں، ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو انیائے کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی جرم کرتا ہے تو سزا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے بیوی بچوں کو بھی، اس کے بھائی بہنوں کو بھی دی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ مجرم اکیلا ایک گھر میں نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا پریوار ہے، اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے۔ آج سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ایک جرم کی سزا آپ پورے گھر کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ کارروائی صرف ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ ان کا ہم مذہب ہے، ان کے دھرم کا ماننے والا ہے، تو کبھی اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر نہیں چلائے۔ یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے اس طرح کی، یہ ظلم، یہ انیائی، اس طرح آپ اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ۔ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیشہ کوئی اقتدار میں نہیں رہتا، اقتدار بدلتا رہتا ہے، اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری زندگی وزیر اعظم بنا رہے گا ایسا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری زندگی وزیر اعلیٰ رہے گا ایسا نہیں ہے، ایم پی بن جانے والا ساری زندگی ایم پی رہے گا ایسا نہیں ہے، ایم ایل اے بن جانے والا ساری زندگی ایم ایل اے رہے، کارپوریٹر رہے، کونسلر رہے، اور زیڈ پی کا بولو، نگر وکاس کا، گرام پنچایت کا بولو، ممبر رہے گا نہیں ہے۔ یہ 5 سال کے لیے آتے، 6 سال کے لیے آتے، اقتدار بدلتا ہے، کوئی ہمیشہ اقتدار میں رہتا نہیں ہے اور کسی کی سرکار ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے اس کا جو نظام بنایا ہے، کبھی اور تو کبھی اور، کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ آج اگر آپ ظلم کریں گے، آپ اگر ظلم کریں گے تو یہ ظلم واپس آئے گا۔ بہت پرانی کہاوت ہے کہ اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ سے لے۔
آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کو بھرنا پڑے گا. اس لیے آپ تھوڑا اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھیے اور راج دھرم نبھائیے. راج دھرم نبھائیے. نفرت کا چشمہ اینک اتار دیجیے. دشمنی اور انتقامی کارروائی کا چشمہ اتار دیجیے. ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ غیر قانونی کام کرنا بند کر دیجیے. آپ کا غیر قانونی کیا ہوا کام کل آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مصیبت بنے گا. قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اور جو کام بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے. اس میں اس دنیا میں آپ کی فلاح و بہبود ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر. ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے. وہاں پر کامیابی اور ناکامی کا مدار ایمان پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی. کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. سب کو اس کے آگے کی دنیا میں جانا ہے. ایک وقت تھا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ایک دنیا وہ بھی تھی. اس کے بعد انتقال ہوا، ہم منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آئے. اس کے بعد یہاں سے بھی انتقال ہوگا، ہم منتقل ہو کر کے قبروں میں جائیں گے یا ہمارا انتم سنسکار ہوگا. اس کے بعد ایک عالم دنیا اور ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو اچھے برے تمام کاموں کا حساب و کتاب دینا ہے. اور اسی کے حساب سے یا تو آپ کو سورگ میں جگہ ملے گی یا نرک میں آپ کو جانا پڑے گا. آپ کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم آپ کا ٹھکانہ. آج جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لے کہ یوم الحساب آنے میں دیر نہیں لگتی. اور جو لوگ بے دینی کی زندگی، بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی غور کر لے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کیسے اچھی بنے گی، ہم کیسے شاد اور آباد رہیں گے. اس بات کی فکر کرنا ضروری. آج اس موقع پر وقت کی تنگی کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبراتا وہ ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو. ہم تو جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مجبور ہو سکتے ہیں، بے کس بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے. اور وہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں وہی ہوتا ہے. بڑے بڑے ظالم حکمراں آئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے. لوگوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن خود مٹ گئے. اور یہ دنیا جیسے باقی ہے اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گی. اور یہ نظام جیسا تھا آج بھی ہے اور آگے چلتا رہے گا. لیکن حکومتیں کفر اور شرک کے ساتھ تو باقی رہتی ہے، لیکن کسی کا اقتدار اور حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا. یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اس کے ساتھ حق اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اللہ اس کی حکومت کو باقی رکھتا ہے. اور جو ظلم و بربریت کے راستے پر آتا ہے، ظلم و بربریت کے راستے پہ جانے کے بعد اقتدار ختم ہو جاتا ہے. 2014 کا الیکشن آپ دیکھ لو، 2019 کا الیکشن دیکھ لو. 24 میں آپ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. آپ کہاں آگے دیکھ لو. پہلے آپ کی فل بہومت کی سرکار تھی، آج تو آپ کو 2 بیساکھی پر کھڑے ہونا پڑا ہے. تو یہ اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے. اقتدار کا غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. ہم میں اتحاد اور اتفاق رہنا چاہیے. ہمارے شہر کا بہت عجیب مزاج ہے. کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ سیاست کرتے رہتے، کہیں نہ کہیں ملت اسلامیہ کو سامنے رکھ کر کے، اپنے دین مذہب اسلام کو سامنے رکھ کر کے اتفاق کرنا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
صرف اپنی سیاست کے لیے ہمیشہ اختلاف کرنا، ہر بات میں اختلاف کرنا، یہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں کا طریقہ ہو گیا. اچھی سے اچھی بات ہوگی تو بھی اس میں اختلاف کریں گے. کیوں؟ صرف سیاست کی وجہ سے. یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ چیز مالیگاؤں کے لیے، مالیگاؤں کی عوام کے لیے بہت نقصان دہ. کہیں تو اتفاق کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بات میں اتفاق کرو، لیکن جس بات میں ملت کا مفاد ہو، جس بات میں اپنے شہر کا مفاد ہو، اس پر آپ کو اتفاق کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی. حالانکہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اور بقرعید کی نماز کبھی بلا عذر آپ نے مسجد نبوی میں نہیں پڑھی. آپ بستی سے باہر جا کر کے عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے. آج ہم کھلے میدان میں آئے ہیں، یہاں مسجد نہیں ہے، اس لیے جو لوگ مسجدوں میں عیدین کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ نبی کے طریقے آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن پاور لوم صنعت لوگوں کو روزگار دیتی ہے. آج تعلیم کے نام پر جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے کہ 10 سال 20 سال ان سے کام لے لیا جاتا ہے اور ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی. آج تعلیم کو جس طرح کاروبار بنا لیا گیا ہے، اس پیشے سے وابستہ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی، اچھی تعلیم کی فکر کریں. آپ کے نصیب کی روزی آپ کو ملے گی، آپ کی نصیب کی روزی آپ کو ملے گی، اور یوم الحساب دور نہیں ہے. ہم نے سنا ہے، سچ ہے یا غلط، کہ اس ملک ہمارے اس شہر میں جو عصری تعلیمی ادارے ہیں 122 کروڑ روپے کا بھرشٹاچار انہوں نے کیا ہے. دیر سویر انکوائری آئے گی. آپ بے خوف نہ رہیں، یوم الحساب سب کا آتا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اور تم بھی ہمارے ہم مذہب ہو. جو بھی تمہارا کالا پیلا ہے وہ دیر سویر سامنے آئے گا. اپنی سکھ کی جان دکھ میں مت ڈالو، لوگوں کا استحصال مت کرو، لوگوں کا حق دو. مسلمانوں کے بچوں کے لیے آپ نے ادارے قائم کیے ہیں، ایمانداری کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر کرو. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب قانون کا ہاتھ آپ کی گردن تک پہنچے گا، اور قانون کا شکنجہ جب کسا جائے گا تب آپ کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. اس لیے آج عید کے موقع پر میں یہی پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا. آپ کو غیر قانونی راستہ چھوڑ کر قانون کے دائرے میں رہ کر کے کاروبار کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کی تو ہمیں یہاں قانون کے دائرے میں رہنا ہے. آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے مذہب کی پاسداری ضروری ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں جو بے راہ روی عام ہو گئی ہے، کاروباری لوگوں میں جو سود بیاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، آج جو عورتوں میں بے حیائی، فحاشی، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، بچوں میں جو نشے کی لت بڑھتی جا رہی ہے، آج جس طرح زمین کے ٹکڑوں کے نام پر غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ایک ایک ٹکڑا کئی لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، یہ سارے غیر قانونی کام بند کرنے ہوں گے. ورنہ آنے والے دن ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوں گے. اور اگر ہم نے قانون کی پاسداری کی، شریعت پر عمل کیا تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. مایوسی نہیں ہے، اچھے دن آئیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ کسی نے کہا ہے تو ہمیں بھروسہ ہے.
لیکن اچھے دن آنے کے لیے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، قانون کے راستے پر چلنا پڑے گا، شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا، دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔